میں اٹھا کر ترمذی کو پیش کر دوں گا تیری بارگاہ میں یہ لے آیا۔ میں امام بخاری شاگرد میرا ہے ترمذی، اس نے شاگرد ہو کر اتنا نہیں سیکھا جتنے میں نے استاد ہو کر ترمذی سے سیکھا۔ امام ترمذی ایک حدیث لے کر ہے، قال سألتنی امی متى عهدك تعني بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت الله دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ملك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة؟ قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن سجدة فاطمة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے امی جان کی خدمت میں عرض کیا، پوچھا اجازت عطا فرمائے محمد کی زیارت کرنے جانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا جاؤ، تو کہنے لگے اپنی بھی دعا کروں گا بخشش کی اور آپ کی بھی دعا کروں گا۔ آج بھی کہتے ہیں اماں اجازت دے پیرا کو جانا ہے، اپنی بھی دعا کرانی ہے تو تیری بھی دعا کرانی ہے۔ تو اج دے مرید آنے نے اماں جی اجازت دے بابے ان کو دعا کرانی ہے، اللہ انگلینڈ دا ویزا دے۔ پر مصطفیٰ دے غلامہ نے انگلینڈ دا ویزا نہیں منگیا، ایمان دی سلامتی منگی۔ حضرت حذیفہ کو اجازت مل جاتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ حدیث رسول پیش کرنا چاہتا ہوں، 6 منٹ ہو گئے، میرے منٹ رہ گئے ہیں 3، میں ان تینوں میں سمیٹوں گا، بات پوری جو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت حذیفہ نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا امی کو کہنے لگا نماز مغرب پڑھوں گا، نماز مغرب پڑھ کر اپنی بھی بخشش کی دعا کروں گا، تیری بھی بخشش کی دعا کروں گا۔ امی نے اجازت دی، فرماتے ہیں فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، نبی کی بارگاہ میں آیا، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، نبی سونے نے پیچھے نماز مغرب پڑھی، نماز مغرب پڑھنے کے بعد فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاء، وقت ہو گیا عشاء کا۔ میں پوچھا حذیفہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی کرتا رہی ہے؟ عرض کرتا نبی دا چہرہ بیکی عبادت کرتا رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھتے تھے تو پھر کیسا لگتا تھا؟ پڑھ لوں ایک جملہ۔ بڑے بڑوں نے اپنے تخیلات پیش کیے تو بڑے بڑے بولے کہنے والوں نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے اندلیبان شوق کی انجمن میں گلے رانا کھلا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے جناب محترم پروانوں کے ہجوم میں شمع فیروزہ مسکرا رہی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں زمین پہ اتر آیا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے براتیوں کے جھرمٹ میں دولہا سج دھج کے جلوہ فرما ہوا ہو۔ ان شاگردوں سے پوچھے جن کے جھرمٹ میں ان کا استاد بیٹھتا ہے، ارے ان شاگردوں سے پوچھے جن کے جھرمٹ میں نقیب محفل کے استاد بیٹھتے ہیں، ارے ان مریدوں سے پوچھے جن کے جھرمٹ میں ان کا پیر بیٹھتا ہے، ارے ان مریدوں سے پوچھے جن کے جھرمٹ میں ان کا شیخ جمال الدین بغدادی صاحب بیٹھتے ہیں، ارے ان چاہنے والوں سے پوچھے جن کے جھرمٹ میں ان کا محبوب بیٹھتا ہے، ارے ان صحابہ سے پوچھے جن کے جھرمٹ میں صدیق کا آقا، فاروق کا بابا، عثمان کا ملجا، علی کبیر، حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، میں مفتی کا مکا جاوا، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، ارے جن کے جھرمٹ میں اللہ کا محبوب بیٹھتا ہو۔